بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات پڑھ کر محمد. آپ حضرات سے کیونکہ بہت سی میرے پاس پرچیاں موجود ہیں، گزارش ہے کہ کل مومنین مومنات کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے چلیں. حضرات گرامی قدر، یہ مجالس جو ایک پیغام ہے کربلا کا، یہ مجالس رسمی سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مجالس، ان مجالس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا میں ایک میسیج پہنچاتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں. جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں، اتنے افراد بہت سے نبیوں کو اپنی بات پہنچانے کے لیے میسر نہیں ہوئے. بارگاہ مولا میرے سامنے ہے، مجھے بہت تیزی کے ساتھ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی مجلس عزا برپا ہوگی. مولا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہی میرے لیے شرف ہوگا. بلا فصل امام کے ماننے والے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ نشستوں میں بھی فاصلہ نہ ہو. صلوات پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے تو میں اپنی بات پہنچا دوں. صلوات پڑھتے ہوئے بابا بولیں. ابھی شعر و شاعری کا سلسلہ تھا، بات کربلا کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو میں نے فوراً اس آیت کو اپنی گفتگو کے لیے سرنامہ قرار دیا. اہدنا الصراط المستقیم، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ایک ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. ترجمے دونوں صحیح ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ بھی صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے سیدھا راستہ دیکھا نہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر قائم ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ جب تک پردے سے قائم نہ آ جائے سیدھے راستے پر قائم رہیں. آئیے، یہ سیدھا راستہ یہ کوئی لمبی چوڑی سڑک نہیں ہے کہ جس پر چلا جائے، بلکہ یہ ایک روحانی راستہ ہے. یہ ایک روحانی راستہ ہے کہ جو نبوت سے ہوتا ہوا امامت کو جاتا ہے، امامت سے ہوتا ہوا ولایت کو جاتا ہے، ولایت سے ہوتا ہوا جنت کو جاتا ہے،
اب جسے جنت چاہیے وہ اس راستے پر آ جائے۔ یہ سیدھا راستہ محمد مصطفیٰ کا راستہ ہے، علی مرتضیٰ کا راستہ ہے، شہید کربلا کا راستہ ہے، معصومین کا راستہ ہے۔ جسے بھی جنت چاہیے وہ یہاں پر آ جائے، اس راستے پر آ جائے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات میری گفتگو کا کوئی موضوع نہیں ہے اس وقت، کیونکہ مجھے اس وقت جانا بھی ہے، اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں گے اس مجلس کے صدقے میں انہیں شفا مل جائے، مجھے ابھی فوراً جانا بھی ہے، میرے لیے شرف ہے۔ آئیے دیکھیے پوری کائنات کا وجود ہے محمد کے صدقے میں۔ ایک ایک جملے پر توجہ چاہوں گا، سب بولیں گے تو میری بات پہنچ جائے۔ پوری کائنات محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی رحمت کی چادر کے سائے میں پوری کائنات کو سکون مل جائے اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جس کی چادر کے سائے میں خود محمد کو سکون مل جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نہیں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جس کی چادر کے سائے میں ظلم و یزیدیت، طاغوتیت و شیطنت کی دھوپ سے اسلام کو قیامت تک کے لیے سایہ مل جائے اس ذات کو زینب کہتے ہیں۔ جس کے طیب و طاہر لہو سے اسلام کا چہرہ ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائے اس ذات کو حسین کہتے ہیں، اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ میری بات پہنچ جائے۔ حضور 40 سال پہلے ایک چائنا کے فلاسفر نے سروے کیا تھا، 40 سال پہلے اس نے سروے کیا کہ سب سے زیادہ نام رجسٹروں کے اندر نام حسین پر ملتے ہیں، سب سے زیادہ عبادت گاہیں نام حسین پر ملتی ہیں۔ یہ تو 40 سال پہلے کا سروے تھا۔ اس دور میں آ جائیے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر نام حسین نہ ہو، جہاں پر ذکر حسین نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے، علامہ اقبال کہہ کر چلے گئے۔ علامہ اقبال شیعہ نہیں تھے، سنی تھے، لیکن حق تو کبھی چھپتا نہیں، حق تو ہمیشہ بولتا ہے۔ دیکھیں مظلوم کربلا امام حسین جہاں محافظ کعبہ بھی ہیں وہاں محافظ حرمت کعبہ بھی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے متوجہ رہیں، میں بات تمام کرنا چاہتا ہوں۔ محافظ حرمت کعبہ بھی ہیں۔ عجیب بات کہہ کر چلے گئے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بڑا مصرع ہے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے۔ یہ وہ حسین ہے، اس لیے اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کے ذکر کو حسین نے قیامت تک کے لیے زندگی دی، اور اللہ نے حسین کے ذکر کو بھی قیامت تک کے لیے زندگی دے دی۔ اسی لیے حسین نے فرمایا تھا لا یبایع مثلی مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کے اس جملے میں یزید کا نام نہیں ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یزید کا نام نہیں ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین بتانا یہ چاہتے تھے کہ جس کے دل میں میری سیرت ہے، جو میرے نقش قدم پر چل رہا ہے، جس نے میری سیرت کو اپنا لیا، میرے کردار کو اپنا لیا، میرے شعار کو اپنا لیا، وہ رہتی دنیا تک کبھی بھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، باطل کے سامنے بیعت نہیں کرے گا۔ آج پوری دنیا میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام حسین کا لیا جا رہا ہے بعد خدا، ذمہ داری کے ساتھ بعد خدا حسین کا نام لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے انسانیت کو بچایا، حسین نے شرافت کو بچایا، حسین نے عزت کے معیار کو بتایا، حسین نے اقلیت کو بتایا، حسین نے حقیقت کو بتایا، حسین نے مقصد آدم کو جو بچائے، اس ذات کا نام ہے حسین۔
جو مقصد ابراہیم کو بچائے اس ذات کا نام حسین، جو مقصد انبیاء کو بچائے اس ذات کا نام حسین، اس ذات کا نام حسین۔ ارے سلام کریں پوری دنیا حسین کو، حسین کا احسان ہے ساری عالم انسانیت پر۔ میں اپنا ایک شعر پڑھ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ کرب و بلا کا جس کو بھی عرفان ہو گیا، کرب و بلا کا جس کو بھی عرفان ہو گیا، وہ قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ بات عرفان کی ہے، وہ قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ آپ ایک بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ آج بھی یزید، نسل یزید موجود ہے، نسل یزید موجود ہے، لیکن میرا اس بات پر اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ صرف نسل فاطمہ کے لیے بقا ہے، نسل یزید کا نام و نشان نہیں ہے۔ کبھی نہیں کہیے گا کہ نسل یزید آج بھی موجود ہے۔ ہاں، پیروان یزید موجود ہے، نسل یزید موجود نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک صلوات تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں اس وقت۔ امام حسین کا راستہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ آئیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ ہم اتنے دور سے آئے ہیں، پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد کربلا۔ جس نے کربلا کو سمجھ لیا اس نے اسلام کو سمجھ لیا، اور جس نے اسلام کو نہ سمجھا، جس نے کربلا ہی کو نہ سمجھا، تو اس کے لیے تو یہ آسان ہے کہ وہ ٹائی لگا کر اسٹیج پر آ کر حسین کو بھی رضی اللہ کہہ سکتا ہے، یزید کو بھی رضی اللہ کہہ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو حق اور باطل کو ایک ساتھ ملا دے، حق الگ ہے باطل الگ ہے، حق الگ ہے باطل الگ ہے، ظلمت یزیدیت، نور حسینیت، جہالت یزیدیت، علم حسینیت۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے امام فرماتے ہیں میرا چاہنے والا جاہل نہیں ہو سکتا، ہمارے چاہنے والوں کو جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ فرش ازا، یہ مجلس حسین وہ ایسی درسگاہ ہے، یہ ایسا مدرسہ ہے، یہ ایسی یونیورسٹی ہے کہ یہاں پر نہ کتابوں کی ضرورت ہے، نہ قلم کی ضرورت ہے، نہ کاپیوں کی ضرورت ہے۔ شرط یہ ہے کہ فکر طیب و طاہر ہو تو علم روحانی بھی ملتا ہے، علم عرفانی بھی ملتا ہے۔ یہاں سب بڑے چھوٹے ہو کر آتے ہیں، بڑے ہو کر جاتے ہیں، بڑے ہو کر جاتے ہیں۔ بس حضرات گرامی، میں نے صرف پیش خانی کے طور پر میں حاضر ہوا تھا۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر سال مکۃ المکرمہ کی زمین پر، ابھی آپ ماشاءاللہ نعرے لگا رہے تھے، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، کیوں نہیں؟ ہم نہیں لگائیں گے تو کون لگائے گا؟ بھائی ہم نہیں لگائیں گے تو کون لگائے گا؟ لیکن ایک نعرہ یہ بھی ہے، لبیک یا حسین۔ غور فرمائیں آپ، لبیک یا حسین، مولا حسین ہم حاضر ہیں، مولا حسین ہم حاضر ہیں۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لبیک یا حسین ہم سب کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم لبیک یا حسین کب کہیں، لبیک یا حسین کب کہیں۔ غریبوں کی مدد کرو، کہو لبیک یا حسین۔ بیواؤں کی مدد کرو، کہو لبیک یا حسین۔ اسیروں کی مدد کرو، کہو لبیک یا حسین۔ یتیموں کا خیال کرو، کہو لبیک یا حسین۔ اختلاف کو اتحاد میں بدل دو، کہو لبیک یا حسین۔ بے سہارا کی مدد، لبیک یا حسین۔ نمازیں قائم کرو، کہو لبیک یا حسین۔ سجدوں کو قضا نہ ہونے دو، کہو لبیک یا حسین۔ آپس میں کوئی حسد نہ ہو، کہو لبیک یا حسین۔ دلوں سے بغض و حسد کی آگ کو نکال دو، کہو لبیک یا حسین۔ اتحاد قائم کرو، کہو لبیک یا حسین۔ تو حسین کی آواز آئے گی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
تمہارے ساتھ ہے. میں آپ سے داد کا مطالبہ نہیں چاہتا, میری بات پہنچ جائے. لبیک یا حسین, یہ وہ تلبیہ ہے. غور فرمائیں آپ, ہر سال مکۃ المکرمہ کی زمین پر 40 لاکھ حجاج کرام جاتے ہیں. بس میں مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں. 40 لاکھ حجاج کرام جاتے ہیں. دیکھیے, جب شاعر صاحب پڑھ رہے تھے تو کافی ماشاءاللہ مجمع تھا, لیکن جیسے وہ گئے تو وہ بھی چلے گئے ان کے ساتھ ساتھ. بہرحال میری آواز پہنچ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ میرے سامنے بہت اچھا مجمع ہے, آپ کی سماعتیں بیدار ہیں. میں بات تمام کر رہا ہوں. 40 سال ہر سال مکے کی زمین پر حجاج کرام جاتے ہیں. کتنے؟ 40 لاکھ. 40 لاکھ. اگر دیکھیں کوٹا مقرر ہے, کوٹا معین ہے. ایران سے اتنے حاجی آئیں گے, ہندوستان سے اتنے جائیں گے, پاکستان سے اتنے جائیں گے, انڈونیشیا سے اتنے جائیں گے, لندن سے اتنے جائیں گے. کوٹا مقرر ہے. اگر 40 لاکھ سے زیادہ حجاج پہنچ جائیں تو ہوٹلوں میں جگہ نہ رہے. میری بات پہنچ جائے تو ہر زبان بولے. ہوٹلوں میں جگہ نہ رہے, حکومت پریشان ہو جائے. کھانے کی پریشانی, پینے کی پریشانی, ہوٹلوں کی پریشانی. 40 لاکھ حجاج کرام سے زیادہ اگر حجاج مکۃ المکرمہ کی زمین پر پہنچ جائے تو مملکت سعودیہ پریشان ہو جائے. ارے سلام کرو حسین کو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سلام کرو حسین کو, سلام کرو کربلا کو. ارے 40 لاکھ نہیں, 50 لاکھ نہیں, 1 کروڑ نہیں, بلکہ سال گزشتہ یوم 40 پر 6 کروڑ کچھ لاکھ زائرین حسین اس زمین پر موجود تھے. نہ کھانے کی کمی تھی, نہ پینے کی کمی تھی, نہ رہنے کی کمی تھی. سلامت رہیں, سلامت رہیں. بعد میں لگائیے گا انشاءاللہ, چچا وقت کم ہے. اب میں اس مقام پر مجرم نہیں ہوں. آواز نہیں. آپ بولیے. دیکھیے چچا ہیں 60-70 سال کی عمر, داڑھی سفید, لیکن انہوں نے نعرہ لگا کر نوجوانوں کو ایک پیغام دیا کہ ہمیں بوڑھا نہ سمجھو, ہماری فکریں بھی جوان, ہمارا شعور بھی جوان. ایک پیغام دیا ہے. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جنت میں سب جوان جائیں گے, بوڑھا کوئی نہیں جائے گا. تو ان بوڑھوں کا ہوگا کیا؟ ہائے ہائے, ان بوڑھوں کا ہوگا کیا؟ جنت میں تو سب جوان جائیں گے. انہوں نے نعرہ لگایا, محبت تو ان کو بھی ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جنت میں جائیں گے سب جوان. زلیخا ضعیفہ تھی, ہائے ہائے کیا مجمع ہے. زلیخا ضعیفہ تھی, لیکن محبت یوسف کے سمندر میں ڈوب کر زلیخا کا بڑھاپا جوانی میں بدل گیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں, ارے جب محبت یوسف میں ڈوب کر زلیخا کی ضعیفی جوانی میں بدل سکتی ہے تو محبت اہل بیت کے سمندر میں ڈوب کر ہمارے بوڑھے جوان کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو میں عرض کر رہا تھا, یہ بات آ گئی تھی, خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک جذبہ ہے, دیکھیے میں روک بھی نہیں سکتا. تو کتنے 6 کروڑ کچھ لاکھ زائرین حسین
کبھی کربلا کی زمین پر آپ کا جو بجنور شہر ہے وہ کربلا سے بڑا نہیں ہے، کربلا سے چھوٹا نہیں ہے۔ میں نے خود کربلا میں جا کر ایک بہت بڑے ہوٹل کے اوپر چھت پہ جا کر کربلا کا معائنہ کیا، تو پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ کربلا ایک قصبہ ہے، ضلع بجنور، شہر بجنور جو ہے وہ بہت بڑا ہے، کربلا چھوٹی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بیک وقت اچانک بجنور میں یا نجیب آباد میں 5 لاکھ افراد نازل ہو جائیں، کچھ کہہ رہا ہوں، 5 لاکھ افراد آ جائیں، پرشاسن پریشان ہو جائے گا، حکومت پریشان ہو جائے گی، کھڑے ہونے کی جگہ نہ رہے گی۔ ارے آپ نے غور کیا، بات تمام کر دوں، آپ نے غور کیا اس چھوٹے سے قصبے پر، کربلا کی زمین پر 6 کروڑ کچھ لاکھ زائرین حسین کیسے آ گئے، کیسے آ گئے؟ میں سوچ رہا تھا مولا نے جملہ عطا کر دیا، ارے تجھے معلوم نہیں علی کا ایک لقب ہے ابو تراب۔ ہائے 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 ہائے، علی کا ایک لقب ہے ابو تراب، ابو تراب، ابو تراب، تراب کا مالک، تراب کا حاکم، تراب کا باپ، جس کے قبضے میں زمین۔ امام کی آواز آتی ہے، اے میرے حسین کے زائرو، تم کربلا کی زمین پر آتے رہو، ہم کربلا کی زمین کو وسعت دیتے رہیں گے۔ صلوات بر محمد والے۔ سلام کرو کربلا کو، صراط مستقیم کربلا، کربلا رمز البطولت والفدا۔ وہ کربلا، کرب اور بلا یہ اس میں مرکب ہے۔ کرب بے چینی، بلا مصیبت۔ جو بھی نبی اس زمین پر آیا ہے، جو بھی نبی زمین سے گزرا ہے، اسے اذیت پہنچی، ٹھوکر لگی۔ جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے تو 39 لاکھ کیلیں نازل ہوئی، حکم ہوا کہ ان کیلوں کو سفینے میں نصب کرو۔ اس کے بعد 5 کیلیں نازل ہوئیں، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب، ایک حضرت علی مرتضیٰ کے نام سے منسوب، جناب سیدہ امام حسن۔ جب 4 میخیں آخر میں نصب کر چکے تو جیسے ہی حکم ہوا نوح اس آخری میخ کو کشتی میں نصب کر دو، جیسے ہی اٹھائی تو خون جاری ہوا، اس کیل سے خون جاری ہوا۔ جناب نوح گھبرا گئے، پروردگار اس کیل سے خون جاری کیوں ہوا، اس کا ماجرا کیا ہے؟ آواز آئی، نوح یہ کیل اس سے منسوب ہے کہ جو تمہاری شریعت کو بچائے گا، اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ جب سے جناب نوح نے سنا، روتے رہے، گریہ کرتے رہے۔ اسی سے بنا ہے نوحہ۔ بس کیونکہ وقت نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ اصل مقصد 2 اشک ازار رومال فاطمہ زہرا میں جگہ پا جائے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ فضائل میں اگر تھکاوٹ بھی محسوس ہو جائے، مصائب کبھی تھک کر نہ سنیے گا۔ نہیں معلوم کس بی بی کے پہلو میں سیدہ بطول بیٹھی ہوں، نہیں معلوم کس عزادار کے پہلو میں علی مرتضیٰ بیٹھے ہوں۔ 3 بیویاں ہیں، میں نے سنا ہے، پڑھا ہے۔ 3 بیویاں ہیں، جب مجلس عزا ہوتی ہیں تو فوراً آ جاتی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا جنت البقیع سے شام میں آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں، زینب زینب تمہارے حسین کے عزاداروں نے فرش عزا بچھایا ہے، مجلس میں نہ چلو گی؟ جناب زینب کی آواز آتی ہے، اماں کچھ فاصلے پر زندان شام میں میری سکینہ سو رہی ہے۔
زندان شام کے دروازے پہ جا کر آواز دیتی ہیں سکینہ تمہارے بابا کے عزاداروں نے مجلس برپا کی ہے۔ ملتا ہے کہ جب تک ذاکر جب تک فضائل ہوتے ہیں تینوں بیویاں بیٹھی رہتی ہیں، لیکن جب مصائب ہوتے ہیں تو تینوں بیویاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ واہ حسینہ واہ غربتا واہ مصیبتا۔ آپ بے حد گریہ فرما رہے تھے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں گریہ کرنے کے بعد ایک وقفہ ہوا، آپ نے نماز ادا کی، آپ نے آرام کیا، لیکن کیا سکینہ سے زیادہ کوئی رویا؟ سید سجاد سے زیادہ کوئی رویا؟ زینب سے زیادہ کوئی رویا؟ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہوں گا، جناب فاطمہ زہرا کو ظالموں نے دشمنوں نے 2 زخم دیے ہیں۔ سنیے عزادارو، 2 زخم، ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا زخم، میرا بیان آسان آپ کا سن لینا آسان، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا زخم، اور دوسرا زخم شکم مبارک میں چوب در کا داخل ہو جانا اور جناب محسن کی شہادت واقع ہو جانا۔ جب تک جناب فاطمہ حیات رہیں آپ کا دست مبارک پہلو پہ ہوتا تھا، جب آپ کی شہادت واقع ہو گئی تو شجاعت کا مرکز حیدر کرار علی مرتضیٰ غسل دیتے ہیں، چیخ مار کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سنیے عزادارو، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، چیخ مار کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک روز کسی نے پوچھا تھا مولا جس روز بنت رسول کی شہادت ہوئی آپ کی ایسی کرب و بے چینی کے عالم میں آواز ہم نے سنی، آپ شجاعت کا مرکز۔ امام نے کہا ارے سننا چاہتا ہے، جب میں بنت رسول کو غسل دے رہا تھا تو میں نے محسوس کیا سیدہ بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ہائے صدمہ یہی ہے کہ بطول نے زندگی بھر ہم سے ذکر نہ کیا، اس زخم کو لے کر قبر میں چلی گئی۔ میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، یا فاطمہ زہرا یا سیدہ بطول، ایک جملہ کہوں گا، یقیناً آپ پر مصیبتوں کی انتہا ہو گئی۔ آپ 4 زخم لے کر 2 زخم لے کر قبر میں چلی گئی، آپ کی پوتی سکینہ 4 زخم لے کر گئی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ 4 زخم۔ سید سجاد سے مدینے میں کسی نے پوچھا تھا مولا میں نے سنا ہے کہ جب شام غریبہ میں خیام جل رہے تھے بیویاں خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، میں نے سنا ہے کہ ایک بیوی اپنے سر پہ لال چادر اوڑھے ہوئے تھی، مولا اس کا سبب کیا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا ارے پوچھنے والے تو نے ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چادر تو سفید تھی، لیکن جب بھیا اکبر کے لاشے پر ڈالی گئی تو خون اکبر سے چادر لال ہو گئی۔ وہ میری پھوپھی اماں زینب۔ ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ کس طرح روئیں، لیکن سید سجاد جب مجلس پڑھ رہے تھے ایک عزادار سر جھکا کر رو رہا تھا، امام نے مصائب کو روک کے کہا اے عزادار میں اپنے بابا کی مصیبت بیان کر رہا ہوں، تو روتا کیوں نہیں؟ عزادار نے سر کو اٹھا کے کہا مولا میں رو رہا ہوں، میری آنکھیں اشکبار ہیں، میری داڑھی اشکوں سے بھیگی ہوئی ہے، میں گریہ کر رہا ہوں۔ امام نے کہا ارے ابھی رونے کا حق ادا نہ کیا، اس طرح گریہ کر جس طرح میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں جب میرے جد کی مصائب سنا کرو بلند آوازوں سے رویا کرو، اس لیے کہ میری جدہ ماجدہ کو بلند آوازیں زیادہ پسند ہے۔ ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں، جناب سکینہ 4 زخم لے کر دنیا سے گئی ہیں۔ پہلا زخم شام غریبہ میں لگا، کانوں کی لویں پھٹی، وقت نہیں ہے، کانوں کی لویں پھٹ گئی، پہلا زخم۔
رائے کوفہ و شام میں جب اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر یاد کرتی جاتی تھی اور کہتی تھی بابا جب سے آپ جدا ہوئے ہمیں سکون سے سونا میسر نہ ہوا، بابا جب بھی ہم روتے ہیں یہ ظالم تماچے لگاتے ہیں۔ ایک ظالم آتا ہے اور پشت مبارک پر سکینہ کے ایک تازیہ نہ مارا، سکینہ کے پشت زخمی ہو گئی۔ اولاد والوں کا مجمع محسوس کریں۔ تیسرا زخم گلے کا زخم، ایک رسن 12 گلے، اور ان 12 گلوں میں ایک گلا بہت چھوٹا تھا، ایک گلا بہت چھوٹا تھا۔ وہ کون سا گلا تھا؟ وہ سکینہ کا گلا تھا۔ جب دربار یزید سجایا جا رہا تھا، جناب زینب رکوع کی حالت میں 8 گھنٹے تک رہی۔ اس سے زیادہ مسائل بیان کروں؟ 8 گھنٹے میں نے دمشق میں ایک ذاکر سے سنا، 8 گھنٹے تک جناب زینب رکوع کی حالت میں رہی۔ اس کا سبب یہ ہے ایک رسن تھی، 12 گلے تھے، ان 12 گلوں میں ایک گلا بہت چھوٹا تھا، وہ سکینہ کا گلا تھا۔ زینب چاہتی ہے کہ قدرے سیدھی کھڑی ہو، جیسے ہی جناب زینب نے قدرے اٹھنا چاہا، سکینہ نے ایڑیوں کو بلند کر کے کہا پھوپھی اماں میرا گلا گھٹتا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ مجلس کے بعد دعا ضرور کیا کرے، خدا آپ کی عمروں کو دراز کرے۔ 3 زخم، چوتھا زخم سنیں گے۔ چوتھا زخم جناب سکینہ کو 11 محرم کو لگا۔ اونٹ کی ننگی پشت سینے کے بل باندھا، اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا، سکینہ کا سینہ اونٹ کی ہڈیوں کی رگڑ سے سل جاتا تھا۔ بابا کو آواز دیتی تھی بابا میرا سینہ زخمی، عزادارو یہی وہ سکینہ ہے۔ آپ نے سنا یہی وہ سکینہ ہے۔ جب بازار میں پہنچا ہے یہ قافلہ، مجلس تمام ہو گئی عزادارو، آواز گریہ بلند ہے۔ جیسے یہ قافلہ ایک بازار، ایک چوراہے سے گزارا گیا، عورتیں بنظر تماشا دیکھ رہی تھی، کسی بی بی کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ تصور چاہتا ہوں میں آپ سے، کسی بی بی کے سر پہ چادر نہیں تھی، چہروں بالوں سے چھپائے ہوئے۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ رحم دل ہوتا ہے، وہ رحم دل ہوتا ہے۔ ایک مومنہ کی نظر سکینہ پہ پڑی، سکینہ جناب زینب کے دامن کو پکڑ کے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ مومنہ سے رہا نہ گیا، گھر کی چھت سے اترنے کے بعد جناب زینب کی خدمت میں آ کر کہتی ہے اے معظمہ، اے معظمہ ہم سے آپ کی بچی کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ کی بچی کو سیراب کریں؟ ساقی کوثر کی بیٹی خاموش۔ مومنہ سمجھ گئی، گھر میں گئی، جانے کے بعد کوزے میں ٹھنڈا پانی لائی۔ میرا بیان آسان ہے عزادارو، کوزے میں ٹھنڈا پانی لائی اور لانے کے بعد کہتی ہے اے معصمہ یہ بتائیے کہ یہ بچی ہے کون؟ سکینہ نے طلب کے کہا بس اتنا سمجھ لے کہ اس کا بابا دنیا میں نہیں رہا، یہ یتیمہ ہو چکی ہے، یہ یتیمہ ہو چکی ہے۔ تو وہ مومنہ کہتی ہے ارے میں نے سنا ہے کہ خدا یتیموں کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے، جب تمہاری بچی پانی سے سیراب ہو جائے میرے لیے 3 دعائیں کرا دینا۔ اطلاع سننا تھا۔ زینب نے کوزے پہ ہاتھ رکھا، اے میری سکینہ ہم اہل بیت کسی سے کچھ لینے سے پہلے اسے دے دیا کرتے ہیں، ابھی پانی نہ پینا، پہلے اس کے لیے دعا کر دے۔ اگر سینوں میں کلیجہ ہے، سینوں میں دل ہے تو دل بھی روتا ہے، آنکھیں بھی روتی ہیں، سلام کرو اس مظلومہ کو۔ مجلس تمام ہو گئی عزادارو،
جناب زینب فرماتی ہے اے مومنہ بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر وطن سے دور ہے، وہ خیریت کے ساتھ اپنے وطن لوٹ آئے۔ زینب نے وطن کا نام سنا، مدینہ یاد آ گیا۔ سکینہ سے کہتی ہے میری بچی اس کے لیے دعا کر دے، سلامت رہے زادارو، میری بچی اس کے لیے دعا کر دے۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تجھے ہماری بے وطنی کا واسطہ، اس کا شوہر خیریت کے ساتھ اپنے وطن لوٹ آئے، اپنے وطن لوٹ آئے۔ جناب زینب فرماتی ہے تیری دوسری دعا کیا ہے؟ مجلس تمام ہو گئی، تیری دوسری دعا کیا ہے؟ وہ مومنہ کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے کہ جس طرح یہ تمہاری بچی یتیم ہوئی ہے، میرے بچے یتیم نہ ہو، میرے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، ایک جملہ کہا پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ، ارے جس طرح میں یتیم ہوئی ہوں اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ اب سنیں گے عزیزانو، اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ بتا تیری آخری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میری آخری دعا یہ ہے کہ میں مدینے چلی جاؤں۔ جناب زینب نے فرمایا مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا مدینے میں میرے آقا زادے ہیں، میری آقا زادیاں ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ کیا تو اپنے آقا زادوں کو جانتی ہے؟ کہا کہ ہاں میں نہ جانوں گی تو کون جانے گا، میرے ایک آقا زادے کا نام حسین، ایک آقا زادے کا نام حسن۔ زینب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل پر ہاتھ رکھے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے کہا کیا تو تیرے آقا زادے کون ہے؟ وہ کہتی ہے ایک آقا زادے کا نام حسن ہے، ایک آقا زادے کا نام حسین۔ جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ یہ بھی بتا دے کہ تیری آقا زادیاں کون ہیں جن کی خدمت کا جذبہ رکھتی ہے؟ وہ کہتی ہے میری ایک آقا زادی کا نام زینب ہے، ایک آقا زادی کا نام ام کلثوم۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ کر کہتی ہے اے مومنہ، اے مومنہ کیا تو اگر اس مقام پر اس بازار میں اپنی آقا زادیوں کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ تڑپ کر مومنہ کہتی ہے خبردار خبردار، ارے جن کی مادر کا جنازہ شب کے سناٹے میں اٹھے، ارے کہاں میری آقا زادے، کہاں یہ بازار؟ زینب نے ایک مرتبہ قدر بالوں کو ہٹا کر کہا ام حبیبہ میں تیری بیشازی زینب، یہ ام کلثوم وہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر، وہ نو کے نیزہ پر حسین کا سر، حسین مارے گئے، عباس مارے گئے، اتنا سننا تھا۔ ام حبیبہ زمین پر گری، بے ہوش ہو گئی، غشی سے افاقہ ہوا، یہی مرثیہ لبوں پہ تھا، کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ان اشک عزا کا جو بے اولاد ہیں ان کو سکینہ کے صدقے میں اولاد عطا فرما۔ پروردگار ہماری ملت کے درمیان اتحاد و اتفاق ہمیشہ قائم رہے۔ پروردگار ہم جہاں بھی رہیں حسینی بن کر رہیں۔ پروردگار ہمارے دلوں سے بغض و حسد، نفاق، غرور، تکبر، ان تمام بیماریوں کو دور رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار اور خدام میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔